جو شہید ہو رہے ہیں ان سے اللہ کی ملاقات ہوگی, دنیا میں ان پر کیا بیتی اس پر بھی بات ہوگی. خدا را اپنے معصوموں کو تلقین کیجئے گا کہ وہ اللہ سے ہماری شکایت نہ کرے, بلکہ اللہ سے یہ درخواست کرے کہ وہ ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کو طاقت عطا کرے, کیونکہ ہم بھولے ہوئے ہیں کہ منفعت ایک ہے. آسمان رو پڑا ہے, زمین کانپ اٹھی ہے, سمندر خاموش ہو گئے ہیں, دریا اپنے آنسوؤں میں بہنے لگے ہیں, پہاڑ لرز اٹھے ہیں, میدان ساکت ہو گئے ہیں, صحراؤں میں ویرانی چھا گئی ہے, پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا ہے, جانور گوشہ نشین ہو گئے ہیں. ایک سوال ہے لوگوں کے ذہنوں پہ کہ یہ ڈرون جو ہیں, یہ ہارپ ٹیکنالوجی جو اسرائیل کی ہے, یہ یہاں تک پہنچے کیسے؟ پنڈی پہنچ گئے, لاہور پہنچ گئے, کراچی میں ملیر تک پہنچ گئے, اور بہت سی جگہوں پہ اندر پاکستان کے کافی آگے اٹک تک پہنچے ہیں. تو یہ کیا ہے, اس کا جواب ذرا آپ بتانا پسند کریں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں ابصار صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ obviously ایک ٹیکنیکل سوال ہے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہے. پہلے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم انہیں ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو وہ سگنلز انڈیا کو بھی جاتے ہیں, اینڈ دین پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم کہاں پہ پڑا ہے, اور پھر وہ اس سسٹم کو ہٹ کرتے ہیں. ان کا ٹارگٹ صرف اور صرف آپ کے شہری نہیں ہے, وہ ان کا جب انہوں نے ڈرونز آپ کی طرف بھیج دیے, آپ نے ان ڈرونز کو جب ہٹ کرنا ہے, تو جب آپ ہٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ کا جو سسٹم ہے اس کے سگنلز بھی انڈیا کے سسٹم کے پاس جاتے ہیں, اور پھر وہ وہاں سے ہٹ کرتے ہیں آپ کے سسٹم میں, جس طرح انہوں نے لاہور اٹیک کرنے کی کوشش کی. سو پاکستان نے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی, پہلے نچلے سطح پہ, پھر انہوں نے ذرا ہائی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا. سو دیٹ از وائی یہ تھوڑا اندر آ گئے ہیں, لیکن اس کا دیٹ ڈز ناٹ مین. دیکھیں کل پاکستان نے بھی جو ہے وہ, جب آپ کو یاد ہوگا جو بتندہ میں ان کا جہاز گرا تھا, وہ 100 کلومیٹر انڈین ٹیریٹری کے اندر گھس کے ان کو جہاز کو مارا تھا. سو جب اس طرح کی سچویشن, ابصار صاحب آپ بتا رہے ہیں, اس طرح کی سچویشن میں ڈرونز یا جو ویپن ہے وہ جاتا ہے. یہ کوئی, دیکھیں آپ نے کہا جنگ ہے, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. میں اس کی ٹیکنالوجیکل سائڈ پہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو تھوڑا سا, اور اپنے ناظرین کے لیے خاص طور پہ, کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کی, یہ جو ڈرونز آتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے لیے, کامیکازی ڈرونز کہتے ہیں, خودکش ڈرونز ان کو کہا جاتا ہے, یہ میکسیمم 15,000 فیٹ تک جا سکتے ہیں اور 15,000 فیٹ سے نیچے رہتے ہیں. اس لیے جو پاکستان کا ریڈار سسٹم ہے, پاکستان کا جو مانیٹرنگ سسٹم ہے کسی بھی ملک کا, اس کی یہ رینج میں نہیں آتے, اس سے نیچے رہتے ہیں. اور جب یہ اپنے ہدف کے پاس پہنچ جاتے ہیں, جو ان کو دیا گیا ہوتا ہے, ان کے اندر ان کے سسٹم ہے, پروگرام کیا ہوتا ہے, وہاں پہنچتے ہیں, تو پھر یہ حملے کی پوزیشن میں جب نیچے آتے ہیں مزید, تو پھر یہ ریڈار میں آتے ہیں. پھر پاکستان یا پاکستان کا جو سسٹم ہے, مانیٹرنگ سسٹم ہے, وہ اس کو دیکھ سکتا ہے, اور پھر اس کے بعد پاکستان کا جو ہے ریٹیلیشن وہ شروع ہوتا ہے اور اس کو گرایا جاتا ہے. پاکستان کے بھی ڈرون اسی طرح انڈیا کے بہت اندر تک جا کے وار کر چکے ہیں اور ان کو بھی نظر نہیں آئے. تو یہ ڈرون ٹیکنالوجی ایسی ٹیکنالوجی ہے, خاص طور پہ اس میں یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے جو عام ریڈار میں نہیں آتی, اور اسٹیلتھ ہے, چھپی ہوئی ہے, اور اسی لیے پاکستان اس کو فوری طور پہ بارڈر کے پاس نہیں پکڑ سکتا, نہیں دیکھ سکتا. اور یہ اسرائیل نے انڈیا کو دی ہے, اسرائیل نے انڈیا کو یہ میزائل دیے ہیں. تو اس پہ لوگوں کے جو سوالات تھے وہ اس کا ہم جواب دیا, اور ہم بتائیے گا کہ ایک یہ لگ رہا ہے کہ مودی کو اندر انہوں نے جو میڈیا کے ذریعے ہائپ کریٹ کی ہے, اور اپنی عوام کو جنگی جنون میں انہوں نے عوام کو جنگی جنون کی طرف لگا دیا ہے, دوسرے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے. اور اس جنگی جنون کی وجہ سے عوام کا دباؤ اتنا زیادہ اب وہاں کی حکومت پہ, اور وہاں کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے, اور وہاں کے میڈیا کی طرف سے, اور وہاں کی اپوزیشن کی طرف سے, کہ مودی مسلسل پاکستان کو پرووک کر رہا ہے. اس تناظر میں آپ کے خیال میں جواب پاکستان کا ظاہر ہے ناگزیر تو ہے, کس طرح کا جواب ہونا چاہیے پاکستان کی طرف سے؟ بہت شکریہ ابصار صاحب, آپ نے جس طرح اور جس بات کا تذکرہ کیا, جس کا آغاز کیا, یقین کیجئے آج آپ سے میں بات کرنے کے لیے یہی سبجیکٹ سب سے پہلے لے کر آئی تھی کہ آغاز ہم اسی بات سے کریں گے. کہ کل ایک جو ہمارا جذبہ تھا, جو ہمارا جوش تھا, آج تھوڑا سا اس لیے مختلف ہے کیونکہ آج جب میں نے صبح سوشل میڈیا کھولا ہے
اور وہاں پر جو دیکھنا شروع کیا ہے تو یہ ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور بہت عرصے سے جانتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ آج یہ پاک بھارت کشیدگی کا آغاز ہوا ہے تو آج سے یہ پروپیگنڈا بھارت میں شروع ہوا ہے. یہ صدیوں سے, یہ جب سے یہ پاکستان اور بھارت کی ٹینشن چلی آ رہی ہے تب سے یہ پروپیگنڈا چلا آ رہا ہے. اور ابھی پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بھارت کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر پاکستان میں ان لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں جو اسی سرزمین پر رہ رہے ہیں اور جو جانتے ہیں کہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کس طرح سے ہوتی ہے. وہ اس پروپیگنڈے کے لیے ہتھیار بن رہے ہیں, آلہ کار بن رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اسپیکولیشن پھیلا رہے ہیں اور عوام کو پریشان کریں. آج صبح سے یقیناً آپ کے پاس بھی, سمیرا کے پاس بھی ہمیں کئی سارے میسیجز موصول ہوئے ہوں گے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے, پاکستان نے کیا کر دیا, اب آج لاہور میں تو اسلام آباد میں تو دیگر علاقوں میں کہاں پر کیا گرا ہے. جو کچھ پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہاں پر سوشل میڈیا پہ کچھ عناصر ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اعلیٰ کار بن رہے ہیں اور وہ اسپیکولیشن اور وہ مس پھیلا رہے ہیں اور عوام کے اندر ایک مقبض سے کسی کیفیت پیدا کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے, گزارش ہے. اب صرف ایک جملہ مجھے پلیز کمپلیٹ کرنے دیجیے گا کہ نیوز چینلز کے اوپر اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو خبریں آ رہی ہیں, ہم اتنی زیادہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جب مصدقہ اطلاعات آ جائیں اس پر بات کریں. تو ہمارے پاس جب مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں, سما ٹی وی اپنے ناظرین کو مسلسل آگاہ کر رہا ہے, ہم تمام لوگ اپنے ایکس ہینڈلز کے اوپر مسلسل آگاہ کر رہے ہیں. تو یہ جو اسپیکولیشن ہے اور یہ جو مس انفارمیشن ہے, خدا کے لیے ان کے اوپر کان نہ دھریں اور عوام کے اندر جو ہے نا پریشانی نہ کریٹ کریں. جو سوال آپ نے پوچھا تھا اس کا سر یہ جواب کہ بھارت کی طرف سے میں آتا ہوں پہلے میں لاہور جا رہا ہوں, وہاں پہ ذیشان بخش وہاں کے بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہاں سے لیٹسٹ میں سچویشن لے لوں, پھر آپ کے پاس آتا ہوں میں دوبارہ. ذیشان بتائیے گا, آپ لاہور میں ہیں اور وہاں پہ ڈرون گرے ہیں, گرائے بھی گئے ہیں, تو بتائیے گا انڈیا نے جو دعویٰ کیا کہ انہوں نے پاکستان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو اڑا دیا ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم کو, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ سویلین آبادی پہ جو گرے ہیں اس سے کیا نقصان ہوا ہے اور وہاں پہ کیا ماحول ہے اس وقت؟ کیونکہ رات ہم سن رہے تھے امرتسر میں بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں اور ابھی لاہور میں ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں. جی ابصار صاحب, بالکل جس قسم کے دعوے بھارت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں وہ اپنی عوام کو اپنے میڈیا کے ذریعے خوش کرنے کے لیے تو اس قسم کے دعوے کر سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں, لیکن دراصل ان کو اصولی طور پر پہلے بتانا تو یہ چاہیے جو ان کے اتنے مہنگے طیارے تھے وہ کہاں گئے اور کیسے گر گئے, کون سا سسٹم تھا جس نے ان کو اس قابل بھی نہ چھوڑا کہ وہ اپنی حدود میں بھی خیریت سے واپس لوٹ سکتے. تو مجموعی طور پر جو ڈرون کی صورتحال ہے, بلا شبہ یہ ایک اٹیک تھا اور بھرپور قسم کی بھارت کی جانب سے یہ جارحیت تھی جو پاکستان کی جو بین الاقوامی حدود ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کی حدود کے اندر ہماری دفاعی تنصیبات کو اور سویلین آبادی کو انہوں نے نشانہ بنانے کی ایک مذموم کوشش کی ہے. اور کتنی جگہوں پہ لاہور میں اس ساری صورتحال سے لاہور میں کتنی جگہ پہ یہ گرے ہیں ڈرونز؟ یہ لاہور میں والٹن روڈ کا علاقہ ہے, 3 ڈرون اس میں اور 1 ڈرون برکی روڈ کے قریب, 4 ڈرون مجموعی طور پر کنفرم ہوئے ہیں جو کہ گرے ہیں. 3 جو والٹن روڈ پہ ہیں یہ بلا شبہ ایک حساس علاقہ ہے, یہاں پر جو ڈرون تھے ان کا ایک ہی ٹارگٹ تھا, لیکن چونکہ ہمارے ادارے اس حوالے سے ویجیلنٹ تھے اور ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ جس طرح دشمن کے دانت کھٹے ہم نے کیے ہیں تو یقیناً وہ جواب دینے کے لیے کسی نہ کسی طرح سے پھر کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کریں گے. تو جب یہ ڈرون پاکستان کی حدود میں پہنچے تو یہاں پر اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم جو نصب تھا انہوں نے ان کے لاک کیا, ان کو ایک کو لاہور کا علاقہ اچرا ہے اس کی فضائی حدود میں لاک کیا, لاک کرنے کے بعد اس کو مار گرایا. اسی طرح ایک کو والٹن کا جو پرانا ایئرپورٹ ہے جو اب نیا سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کہلاتا ہے CBD کے علاقے میں, یہاں پر اس کو لاک کر کے گرایا. جبکہ جو تیسرا تھا وہ سرحدی علاقہ ہے برکی روڈ, وہاں پر اس ڈرون کو گرایا گیا. تو یہ وہ اور ایک اور ڈرون تھا وہ الصبح. ٹھیک ہے, ان کی آڈیو سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. کرن آپ بتا رہی تھی ابھی جو ہم یہ سن رہے ہیں لاہور کی بھی آپ نے سنا ہے, تو آپ سوال میرا آپ کے پاس تھا, آپ اس کا جواب دینا چاہ رہی تھی, وہ دے دیں. جی بالکل سر, میں یہ بات کر رہی تھی جو آپ پوچھ رہے تھے کہ کیا جو آپ نے ابھی ہمارے جو نمائندے ہیں ان سے بھی جو سوال کیا, تو ڈرونز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اب ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اس کی ڈیٹیل میں اور ٹکٹیز میں جا کر تو نہیں بتایا جائے گا کہ یہ پاکستان کی طرف سے کیا جا رہا ہے.